ایمان کی نعمت دی، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے، اور صرف اپنی فکر نہیں، اپنے محلے والوں کی فکر کرو، اپنے شہر والوں کی فکر کرو، اپنے ملک والوں کی فکر کرو، دنیا کی فکر ہو۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، حدیث میں آتا ہے کہ جو ہماری فکر نہ کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو فکر نہ کرے مسلمان بھائیوں کے، اس سے ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دین کی فکر، اللہ کے بندوں کی فکر کہ دین کس طرح میں قائم رہے، ان کے اندر دین باقی رہے، اس کے لیے تھوڑی سی کوشش یہ نہیں کہ آدمی صرف اپنے کاروبار میں اپنی دنیا میں مست رہے اور کچھ نہ سوچے۔ تو میرے دوستو یہاں سے سبق لے کے جائیے، یہ پیغام لے کے جائیے کہ ہمیں دین پہ جینا ہے، دین پہ مرنا ہے۔ کوئی کچھ بھی کر لے لیکن ہم دین سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اس کے ایک نقطے سے دستبردار نہیں ہو سکتے کہ اعلان کیا تھا مولانا علی میاں نے، اخیر زمانے میں اعلان کیا یہی ہمارے حضرت مولانا فرماتے رہے زندگی بھر کہ دین پہ جینا ہے، دین پہ مرنا ہے، ایک دین کے نقطے سے بھی ہم دستبردار نہیں ہو سکتے، جان رہے یا جائے۔ یہ عزم ہونا چاہیے، یہ ہمارے نوجوانوں میں ارادہ ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان اللہ کی بندگی کے ساتھ اگر پروان چڑھے، اللہ کے دین کو سمجھے اور اعتدال کی اور ایمان کی زندگی گزارے، یہ نہیں کہ جذباتیت تو پیدا ہو گئی اپنا کام نکالنے کے لیے، لیکن دین کے لیے جذبہ پیدا نہ ہو، توحید کے لیے جذبہ پیدا نہ ہو، سنتوں کے لیے جذبہ پیدا نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جذبہ نہ ہو، اس کے لیے آپ نے قربانیاں دی، بہت میں آپ کے زندان مبارک شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ قربان کیا جس دین کے لیے، ہمیں اس دین کی پرواہ نہ ہو۔ تو میرے دوستو یہ یہاں کا جو پیغام ہے اس کے خلاف ہے۔ آپ جس محبت سے آئے ہیں آپ کہہ کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ہمیں گھر گھر دین پہنچانا ہے، ہمیں دین کا پیغام گھروں میں عام کرنا ہے، اپنے گھر کی شروعات کرنی ہے۔ کوئی کام بھی اگر دین کے خلاف ہے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم توبہ کر کے اللہ کے حکموں پر چلیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر اس پہ توحید ہے، ایک اللہ ہے جو کچھ ہوتا ہے سب وہی کرتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کان کھول کر سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے دنیا کا نظام چلانا۔ یہ نظام اللہ چلا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومتیں نہیں چلا رہی؟ بڑی بڑی طاقتیں کیا سمجھتی ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تو کھڑا کرتا ہے، کبھی اپنے دشمنوں کو بھی کھڑا کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی غلطی پر اپنے دوستوں کو پٹواتا ہے اپنے دشمنوں سے۔ میرے دوستو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے دین پر رہیں گے، اللہ کے دین پر جئیں گے، اللہ کے دین پر مریں گے۔ یہی یہاں کا پیغام ہے، اسی کے لیے آپ یہاں پر آئے، ایک اللہ کے ولی کے جنازے میں آئے تو آپ یہاں سے پیغام بھی لے کر جائیے۔ اگر بار بار کہتے تھے کہ ہر آنے والے کو سبق دو، یہ جو لوگ آئے یہ خالی ہاتھ نہ جائیں، ان کو تحفہ دو، ایمان کا تحفہ دو، سنتوں کا تحفہ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تحفہ دو۔ یہاں کے بزرگوں نے جس کے لیے جانیں دی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے اور اللہ کے بندوں نے جانیں کھپا دی۔ ہمارے حضرت اخیر میں بے چین رہتے تھے، کوستے تھے، روتے تھے، راتوں کو امت کے لیے روتے تھے۔ تو یہ پیغام ہے، اس کو سمجھنا ہے، اسی کو لے کر جانا ہے اور گھر گھر یہ پیغام پہنچانا ہے کہ انشاءاللہ ہم دین پر رہیں گے، دین پر جئیں گے، دین پر مریں گے، اللہ کے سرخرو ہوں گے۔ لیکن یہ جب ہوگا جب اپنی خواہشات کو ہم دبانا سیکھیں۔ اگر ہم نے اپنی خواہشات نہ دبائیں، جو جی چاہے وہ کیا، حرام کھایا، حرام کمایا، اللہ کے بڑی گرفت ہے، وراثت کی شریعت کے مطابق تقسیم نہ کی، رشوت لی، سودی کاروبار کیا، غلط کام کیے، یہ سب چیزیں ہمیں نقصان پہنچائیں گی۔ ہم یہاں سے توبہ کر کے جائیں گے اور اس نیت سے بھی توبہ کریں گے کہ حضرت کو انشاءاللہ اس کا ثواب ہوگا۔ ہم جب ایک نئی زندگی یہاں سے شروع کرنے کا عزم کریں گے، حضرت کے ثواب کے لیے انشاءاللہ کریں گے، آپ دیکھیں کتنا حضرت کو بھی ثواب ہوگا اور آپ کے لیے ترقی کا راستہ ہے، آپ کے لیے ترقی کا راستہ ہے۔ جتنا حضرت کو ثواب ہوگا آپ کو ترقی ہوگی۔ سارے لوگ اس طریقے پر بھی ثواب پہنچائیں تب انشاءاللہ دین پر چلیں گے۔ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، 5 وقت کی نمازیں اس رمضان میں سے فرض نہیں ہیں، یہ ہر وقت ہر روز ہر مہینے میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے طے کیا تو آپ کے نیک اعمال کا ثواب
حضرت کو ملے گا، اور یہی یہاں کا پیغام ہے۔ میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ چند باتیں میں نے اسی لیے عرض کر دی کہ ابھی کچھ وقت تھا، ابھی 5-7 منٹ باقی ہیں۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ جتنے آپ لوگ بیٹھے رہیں، اگر کسی کو سورہ یاسین شریف یاد ہو، ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لے، اور یاد نہ ہو تو جتنی مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ سکے پڑھے۔ ایک مرتبہ یاسین پڑھنے کا موقع ہے، اس کا حضرت کو اشارہ ثواب کرے، انشاءاللہ حضرت کو فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں، اور جس کو یاد نہ ہو اتنی دیر قل اللہ پڑھتے رہیں۔ جنازے کی نماز کا طریقہ بہت آسان ہے، یہ عام نمازوں کی طرح تو نہیں ہے، لیکن جب آپ کھڑے ہوں تو اس میں نیت کریں کہ ہم جنازے کی نماز کی نیت کرتے ہیں، میرا رخ کعبے کی طرف ہے، اور یہ نماز فرض کفایہ ہے، لازم ہے، اور جو لوگ یہ ادا کرتے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب کی بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس میں جو طریقہ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ اکبر کہا جائے گا، اور اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، درود شریف پڑھا جائے گا، اور پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھی جائے گی۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا وتوفہ علی الایمان۔ اور پھر وہ اس کے بعد تکبیر ہوگی اور پھر سلام ہوگا۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ پر آپ لوگ سورہ یاسین پڑھ